دلی کی ایک تنگ گلی جہاں رہتی تھی آمینہ، اس کے دو چھوٹے بچے زین اور ہینا، اور ایک بوڑھی ساس راشدہ بھی۔ آمینہ کا شوہر رفیق 2 سال پہلے کام کی تلاش میں شہر گیا تھا، لیکن تب سے اس کی کوئی خبر نہیں۔ گھر میں نہ راشن، نہ پیسے، نہ سہارا، مگر آمینہ ہر صبح نماز پڑھتی اور اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کبھی ہمارے صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ گھر گھر جا کر صفائی کا کام کرتی تھی۔ پسینہ، آنسو اور محنت تینوں مل کر اس کی روزی کماتے۔ کئی لوگ اسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے۔ مکان مالک سخت لہجے میں، کرایہ کب دو گی؟ ورنہ دوسرے کرایہ دار کو کمرہ چاہیے۔ آمینہ سر جھکا کر بولی، بس 10 دن کی مہلت دے دیجیے۔ تھکان اور بھوک سے پانی پانی ہو کر بھی وہ بچوں کو بھوکا نہیں سونے دیتی۔ لوگوں کی باتیں اور کڑی راہیں۔ گلی کی عورتیں اکثر طعنہ مارتیں، شوہر بھاگ گیا ہوگا، کون جانے کیا کرتی ہوگی۔ یہ دوسری عورت کہتی، اکیلی عورت پتہ نہیں کس کے سہارے جیتی ہے۔ آمینہ بس چپ۔ اس کا صبر ہی اس کا جواب تھا۔ ایک دن ہینا بیمار پڑ گئی، تیز بخار، بدن جلتا ہوا، دوا کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ آمینہ نے اپنے چاندی کے بالے بیچ دیے اور بیٹی کی دوائی لائی۔ ہینا کمزور آواز میں کہتی، امی آپ کیوں رو رہی ہو؟ آمینہ مسکرا کر آنسو چھپاتے ہوئے، اللہ جب دیتا ہے تو سنبھال کر دیتا ہے، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ بچے سو جاتے تو وہ رات میں اکیلے بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی، اے میرے رب کب ختم ہوگی یہ پریکشا؟ آنکھوں سے آنسو بہتے مگر دل میں امید بنی رہتی۔ ایک شام مکان مالک پھر آیا۔ آج کی رات آخری ہے، کرایہ نہیں دیا تو صبح تک گھر خالی کر دینا۔ بچے ڈر گئے۔ آمینہ نے ہمت کر کے بول دیا، اگر میرے صبر کے بدلے میں میری چھت چھینی جائے گی تو یقین جانیے میرا اللہ مجھے اس سے بہتر دے گا۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے پر وہی کھڑا تھا، رفیق۔ اس کی آنکھوں میں شرم، ہاتھوں میں کچھ پیسے اور نوکری کا کانٹریکٹ۔ رفیق، آمینہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں کام کی تلاش میں پھنس گیا تھا، لوٹنا ممکن نہیں تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، پر تم نے اس گھر کی اور رشتوں کو سنبھالے رکھا۔ آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ پر بھروسہ کیا، وہی مالک ہے، وہی پالنے والا ہے۔ راشدہ بی نے بھی کانپتے ہاتھوں سے دعا دی، بیٹا اس عورت کے صبر نے آج ہمیں پھر سے جوڑا ہے۔ مکان مالک بھی شرمندہ ہو کر بولا، معاف کرنا بہن، آج سمجھ آیا اصلی امیری دل کی ہوتی ہے۔ اس رات گھر چھوٹا تھا مگر دلوں میں سکون۔ رفیق کی واپسی سے گھر میں پھر سے جان تو آ گئی مگر نئے امتحان انتظار کر رہے تھے۔ رفیق کی نوکری استھائی تھی، پیسے بہت کم اور خرچ زیادہ۔ آمینہ اب بھی صبح صبح کام پر نکل جاتی، جھاڑو پوچھا، برتن، کپڑے دھونا اور دوپہر میں بچوں کو پڑھاتی۔ گلی کی وہی عورتیں اب نئی باتیں بناتی، شوہر آ بھی گیا تو کیا، اب بھی کام تو اسے ہی کرنا پڑتا ہے، بیچاری قسمت نہیں پھوٹی ہے اس کی تو۔ آمینہ اندر سے آہٹ ہوتی پر چپ رہتی، اس کے صبر نے اسے بولنا نہیں سہنا سکھا دیا تھا۔ ایک بار راشدہ بھی سیڑھیوں سے گر گئیں، ہڈی ٹوٹ گئی، ڈاکٹر بولا جلدی علاج نہ ہوا تو چلنا مشکل ہو جائے گا۔ علاج مہنگا تھا۔ آمینہ نے بنا سوچے اپنے سونے کا آخری گہنا بھی بیچ دیا۔ رفیق کی آنکھیں بھر آئیں، رفیق تم نے کتنا سنبھالا ہے سب کچھ اور میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پایا۔ آمینہ نے مسکرا کر کہا، رشتے دینے سے چلتے ہیں، تلنا کرنے سے نہیں۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب نے اعلان کیا، محلے کی لڑکیوں کو مذہب اور سلائی سکھانے کی ایک چھوٹی سی جگہ چاہیے، کوئی مدد کر سکے تو ثواب ملے گا۔ آمینہ کا دل دھڑکا، اسے لگا کہ یہی موقع ہے۔ اس کا خود کا گھر بھی کرائے کا تھا لیکن اس نے اپنے گھر کی چھت پر لڑکیوں کی تعلیم کرانے کا فیصلہ کیا۔ امام صاحب سے بات کی، لوگ حیران ہو گئے، خود کے پاس کھانے کو نہیں اور دوسروں کو جگہ دے رہی ہے۔ آمینہ نے جواب دیا، نیکی کی دکان ہمیشہ کھلی رہنی چاہیے بہن۔
رفیق کی نوکری اچانک چلی گئی۔ جن پیسوں پر گھر چل رہا تھا وہ بھی رک گئے۔ رات کو بچوں کے سوال: زین، اب اسکول کے پیسے کون دے گا امی؟ ہینا کہتی: کہیں ہم پھر سے سڑک پر نہ آ جائیں۔ آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بچوں کو سر پر ہاتھ رکھ کر کہا: بچوں، یاد رکھو، اندھیرے کے بعد صبح ضرور آتی ہے، بس رات بھر روشنی ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ رفیق کی نوکری جاتے ہی گھر میں مشکلوں نے پھر سے دستک دی، لیکن اس بار آمینہ نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے امام صاحب سے بات کی: آمینہ، میں ان لڑکیوں کو سلائی، قرآن کی تلاوت اور پڑھائی سکھانا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ امام صاحب مسکرائے: بیٹی، تمہارا دل بہت پاک ہے، اس نیک کام میں ہمارا ہاتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ گھر پر چھت پر چٹائیاں بچھائیں، پرانے کاغذ سے بلیک بورڈ بنایا اور سلائی مشینیں ادھار لائیں۔ پہلے دن صرف 2 لڑکیاں آئیں، دوسرے دن 5، ایک ہفتے میں 20 لڑکیاں اور گھر کی عورتیں آنے لگیں۔ لوگ تانے بھول کر تعریف کرنے لگے۔ وہی پڑوسنیں شرماتی ہوئی: بہن، میری بیٹی کو بھی سکھا دو، فیس کتنی لوگی؟ آمینہ نے مسکرا کر جواب دیا: اس اسکول کی فیس صرف ماں باپ کی دعا اور بچوں کا اجول بھوشیہ ہے۔ ایک دن سرکار کی طرف سے مہیلا سویم سہایتا سموہ کا آفر آیا تاکہ وہ اپنے سینٹر کو بڑا بنائیں۔ انسپکٹر صاحبہ کی رپورٹ میں لکھا تھا: آمینہ ایک سنگھرشیل اور سماج کو روشنی دینے والی عورت ہے۔ ایسے لوگ مثال ہوتے ہیں۔ نتیجہ: آمینہ کو سلائی سینٹر کے لیے فنڈ مل گیا۔ نئی مشینیں، کتابیں، چارپائیاں سب آ گئیں۔ ساس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بیٹا، تیرے صبر نے ہماری دنیا بدل دی۔ رفیق نے محنت سے پھر سے نوکری پائی۔ اب وہ ہر نماز کے بعد دعا کرتی: رفیق، یا اللہ، میری بیوی کی عمر میں برکت کرنا اور ہمت رکھنا۔ زین اور ہینا اسکول میں ٹاپ کرنے لگے۔ پوری گلی، پورا محلہ آمینہ کو مدر آمینہ کہنے لگا۔ آمینہ کا میسج پورے سماج کے نام۔ امام صاحب نے ایک دن منچ پر بلایا تو آمینہ نے دل سے کہا: عورت کا صبر کبھی کمزوری نہیں، اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ غریبی میرے کپڑوں میں تھی، میرے ارادوں میں نہیں۔ جس نے اللہ کو اپنا رکھوالا بنا لیا، اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ راشدہ بی نے اسے گلے لگایا۔ آمینہ کی آنکھوں میں نم آنسو، مگر اس بار خوشی کے۔ کہانی کا خوبصورت سبق: مصیبتیں انسان کو پرکھتی ہیں، لیکن صبر، محنت اور نیک نیت ہمیشہ جیتتی ہے۔ عورت اگر چاہے تو پورا گھر نہیں، پورا سماج بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں تاکہ ہمیں ایسی ہی اور کہانیاں بنانے کی ہمت مل سکے۔